अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी ख़बरों के साथ। आज के ख़बरनामे में देखिए, हरियाणा में खुले में नमाज़ जुमा की अदायगी का मामला, वज़ीर आला ने भी की शरपसंदों की हिमायत। कहा, खुले में नमाज जुमा नहीं की जाएगी बर्दाश्त। नागालैंड में अमित शाह के बयान के खिलाफ शदीद एहतिजाज। शाह का पुतला किया गया नज़र आतिश। इंसाफ का किया गया मुतालबा। कर्नाटक में तब्दीली मजहब पर कानून लाने की तैयारी। अपोजिशन जमातें करेंगी शदीद मुखालफत। मुल्क में फिर से बढ़ते जा रहे हैं मॉब लिंचिंग के वाक़यात। एक और मुस्लिम नौजवान को पीट पीट कर किया गया हलाक। फ़लस्तीनियों के खिलाफ सहयूनी फ़ौज की ज़ालिमाना कार्रवाई का सिलसिला जारी। एक और नौजवान जाँ बहक। नाज़रीन, ख़बरों की तफसीलात से कबल आपसे गुजारिश ज़रूर करेंगे कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अगर पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और इसके साथ आप ख़बरों पर आपकी क्या राय है वो कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखें। नाज़रीन, बढ़ते हैं पहले ख़बर की तरफ। हरियाणा के गुरुग्राम में गुज़िश्ता तकरीबन 12 से 15 हफ़्तों से खुले में नमाज जुमा के ख़िलाफ़ हिंदुत्वादी तंजीमों और फ़िरक़ा परस्त मकामी अफराद की शरंगेज़ी और दिलाज़ार नारेबाजी का सिलसिला जारी है। इस हफ़्ते भी इसी तरह का सिलसिला जारी रहा, जिसमें सेक्टर 37 में इस हफ़्ते नमाज जुमा ही अदा नहीं हो सकी, जबकि कई मकामात पर पुलिस की सख्त निगरानी में नमाज अदा की गई। सेक्टर 37 के बारे में बता दें कि इस हफ़्ते काफ़ी हंगामा आराई हुई और मुसलमानों के साथ धक्का मुक्की तक भी की गई, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोकने के बजाय मुसलमानों को ही चले जाने की तलकीन की। वहीं वहां बैठकर उन्होंने हनुमान चालीसा भी पढ़ी। दूसरी तरफ हरियाणा के वज़ीर आला मनोहर लाल खट्टर का शर्मनाक बयान सामने आया है। उन्होंने शरपसंदों पर लगाम लगाने और फ़िरक़ा परस्तों पर लगाम कसने के बजाय मुसलमानों को ही उन्होंने तलकीन की है कि वो खुले मकामात पर नमाज़ पढ़ना बंद कर दें। उन्होंने कहा कि इससे लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल पैदा हो रहे हैं, लेकिन शरपसंदों के ताल्लुक़ से उनकी ज़बान से एक लफ्ज़ नहीं निकला, जिससे साफ यही ज़ाहिर होता है कि अगर उन शरपसंदों को हुकूमत का सपोर्ट नहीं होता तो ऐसी हरकत हो ही नहीं पाती, और इसी वजह से वो खुले आम मुसलमानों के ख़िलाफ़ शरंगेज़ी कर रहे हैं। अपनी जगह पर कोई नमाज़ पढ़ता है, कोई पाठ करता है, कोई पूजा तब्दी करता है, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये सारी चीज़ धार्मिक स्थल इसीलिए बने होते हैं कि वहाँ जा कर के करें। खुले में ऐसा कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। ये नमाज़ पढ़ने की जो प्रथा यहाँ खुले में हुई है, ये कतई भी सहन नहीं की जाएगी। बता दें कि 2018 से कबल गुरुग्राम में 106 खुले मकामात पर नमाज ईद और नमाज जुमा का अहतमाम किया जाता था, लेकिन 2018 में 37 मकामात पर नमाज की इजाज़त दी गई। और अब अगर कल की बात की जाए, यानी कि 10 दिसंबर की बात की जाए, तो सिर्फ 14 मकामात पर ही नमाज अदा की गई। तो नाज़रीन, आप समझ सकते हैं कि किस तरह से मुनज़्ज़म तरीक़े से मुसलमानों को किनारे ढकेलने और उन्हें मजहबी सरगर्मियों से रोकने की कोशिश की जा रही है। स्थान के समीप पहुंचा, उसे रुकने का इशारा और प्रयास किया गया। रुकने की बजाय वाहन द्वारा उस जगह से तेजी से निकलने का प्रयास किया गया, जिसके उपरांत इस आशंका पर कि वाहन में संदिग्ध विद्रोही जा रहे थे, वाहन पर गोली चलाई गई, जिससे वाहन में सवार 8 व्यक्तियों में से 6 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। बाद में ये गलत पहचान का मामला पाया गया। स्थानिक ग्रामीणों ने सेना की टुकड़ी को घेर लिया, 2 वाहनों को जला दिया और उन पर हमला किया। इसके परिणाम स्वरूप सुरक्षा बल के एक जवान की मृत्यु हो गई तथा कई अन्य जवान घायल हो गए। अपनी सुरक्षा में तथा भीड़ को तितर बितर करने के लिए सुरक्षा बलों को गोली चलानी पड़ी, जिससे 7 और नागरिकों की मृत्यु हो गई तथा कुछ अन्य घायल हुए। नागालैंड में आम शहरियों की हलाकत पर यह अमित शाह का पार्लियामेंट में दिया गया बयान था, जिसे आप अभी सुन रहे थे। आज अमित शाह की इसी गलत बयानी के खिलाफ मोन ज़िले में जहां के आम शहरियों की हलाकत हुई थी, उसी में एहतिजाजी जुलूस निकाला गया, जिसमें यहां के बाशिंदों ने वज़ीर दाखिला अमित शाह से उनके पार्लियामेंट में दिए गए अपने झूठे और मनगढ़ंत बयान वापस लेने और माफ़ी मांगने का मुतालबा किया। उन्होंने वज़ीर दाखिला के पुतले भी नजर आतिश किया और असपा जैसे सख्त कानून को वापस लेने का भी मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि वो किसी से हमदर्दी का नहीं बल्कि इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमित शाह का पार्लियामेंट में दिया गया बयान गलत मालूमात देकर दुनिया को उलझाने के मुतरादिफ है। उन्होंने खबरदार भी किया कि जब तक मारे जाने वाले 14 आम शहरियों को इंसाफ नहीं मिलता वो आराम से नहीं बैठेंगे।
بتا دیں کہ امت شاہ کے بیان پر شدید تنقیدیں کی گئی تھیں۔ خود بی جے پی کے حلیف جماعت NPP نے بھی کہا تھا کہ اس علاقے کی سڑکیں اتنی خراب تھیں کہ وہاں سے ٹرک تیزی سے گزر ہی نہیں سکتا، جس طرح کہ امت شاہ اپنے بیان میں دعویٰ کر رہے ہیں۔ کرناٹک میں عیسائیوں کے چرچ پر اور مسلمانوں پر حملے لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں۔ جبراً تبدیل مذہب کے الزامات عائد کرتے ہوئے گزشتہ کئی دنوں سے ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے وہاں پہ ہنگامہ مچایا جا رہا ہے اور چرچ میں جا کر توڑ پھوڑ مچائی جا رہی ہے۔ وہیں ایک ہندوتوادی تنظیموں کی طرف سے مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ کرناٹک میں تبدیل مذہب مخالف بل لایا جائے اور اس قانون بنایا جائے تاکہ عیسائیوں پر جو جبراً تبدیل مذہب کے الزامات ان پر کی جاتے ہیں، اس طرح کے معاملات پر روک لگائی جائے۔ لیکن اب یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ پیر سے جو سرمائی اجلاس شروع ہونے والا ہے اس میں کانگریس متحد نظر آ رہی ہے اور اس نے کہا ہے کہ وہ اس طرح کے قانون کی شدید مخالفت کرے گی، اور KPCC کے صدر DK شیو کمار نے کہا ہے کہ کانگریس بل کی شدید مخالفت کرے گی کیونکہ یہ ایک مخصوص کمیونٹی کو نشانہ بنانے والا بل ہے۔ بی جے پی کے بہت سے لیڈران بشمول وزیر داخلہ نے کہا تھا کہ جبراً تبدیلی مذہب کو روکنے کے لیے اس طرح کے قانون لانے کی ضرورت ہے اور سرمائی اجلاس میں یہ قانون پیش کیا جائے گا اور اس کو قانون بنایا جائے گا، جس کے بعد اس کی مخالفت زور پکڑتی جا رہی ہے۔ موب لنچنگ کے بڑھتے واقعات نے ایک بار پھر لوگوں کو دہشت میں ڈال دیا ہے۔ خطے سیمانچل میں آئے دن اس طرح کے واقعات نے نتیش حکومت کی اچھی حکمرانی کے دعوے کی جہاں پول کھول کر رکھ دی ہے، وہیں ایک بار پھر سے پولیس انتظامیہ پر بھی سوال کھڑے ہونے لگے ہیں۔ تازہ معاملہ ریاست بہار کے ضلع ارریہ کا ہے، جہاں بھوانی پور گاؤں میں ایک شخص کو مویشی چور بتا کر گاؤں والوں نے اتنا پیٹا کہ اس کی موت واقع ہو گئی۔ گاؤں والوں کا دعویٰ ہے کہ وہ مویشی چرا کر بھاگ رہا تھا، لیکن لوگوں نے انہیں پکڑ لیا اور ہجوم نے اتنا مارا پیٹا کہ اس کی موت واقع ہو گئی۔ یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے کہ جب لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر لوگوں کی موب لنچنگ کر رہے ہیں۔ اس سے قبل بھی ارریہ میں اس طرح کے کئی واقعات پیش آ چکے ہیں، مگر پولیس انتظامیہ سے بے خوف ہو چکے عوام قانون کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اتنے سنگین جرائم آرام سے کر کے بچے جا رہے ہیں۔ مودی حکومت کی بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ اسکیم کے بارے میں ہندوستان کا ہر شخص جانتا ہے، لیکن اس وجہ سے نہیں کہ ملک کی ہر لڑکی پڑھ رہی ہے اور ہر بچی محفوظ ہے، بلکہ اس لیے کیونکہ جو فنڈ اس کے لیے مختص کیا گیا تھا اس میں سے 80% فنڈ صرف اس کے اشتہارات پر ہی خرچ کیا گیا۔ لوک سبھا میں پیش کی گئی رپورٹ کے مطابق کہا گیا ہے کہ 2016 سے 2019 کے دوران جاری کیے گئے کل 464 کروڑ روپے میں سے 78.91% یعنی کہ تقریباً 80% صرف میڈیا میں اشتہارات کے لیے خرچ کیے گئے۔ خواتین کو بااختیار بنانے سے متعلق پارلیمانی کمیٹی کی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سرکار کو لڑکیوں کی صحت اور تعلیمی شعبے پر بھی خرچ کرنا چاہیے اور اس پر بھی دھیان دینا چاہیے۔ کمیٹی نے اسکیم کے 2014-15 میں شروعات کے بعد سے کووڈ متاثرہ سال کو چھوڑ کر اب تک مختص فنڈ کا صوبوں کے ذریعے صرف 25.15% خرچ کرنے کو افسوسناک عمل قرار دیا ہے اور کہا کہ یہ ان کی خراب کارکردگی کو ظاہر کرتا ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ چندی گڑھ اور تریپورہ نے اس فنڈ کا 0 خرچ کیا ہے، یعنی اس میں سے 1 پیسہ بھی اس نے خرچ نہیں کیا ہے، جبکہ بہار نے تقریباً 6% ہی خرچ کیا ہے۔ کورونا کے نئے ویرینٹ کے معاملے سامنے آنے کے بعد اس کے پھیلاؤ کے بڑھتے ہوئے خدشات اور عوامی اجتماعات کو روکنے کے لیے ممبئی پولیس نے 2 روز کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی ہے، جس کے روح سے 5 یا اس سے زائد افراد کے اجتماع پر پابندی کے ساتھ ساتھ ریلیوں پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ یہ احکامات ممبئی کمشنریٹ کی حدود میں نافذ العمل ہوگا۔ ممبئی میں ڈپٹی کمشنر آف پولیس کی جانب سے جاری کیے گئے یہ احکامات کورونا وائرس کے اومیکرون سے لاحق خطرے کے پیش نظر ضروری تھے۔ گزشتہ ہفتے امراوتی اور مہاراشٹر کے دیگر علاقوں میں پرتشدد مظاہروں کے پس منظر میں بھی یہ قدم اٹھایا گیا ہے۔ ممبئی پولیس کے ایک سینئر افسر نے اخبار نویسوں کو یہ جانکاری دی ہے۔ نظر بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ فلسطین کے مغربی کنارے میں اسرائیلی فورسز کے ساتھ جھڑپ میں مزید ایک نوجوان کی موت ہو گئی ہے، جبکہ متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ فلسطین کا علاقہ بیتا میں غیر قانونی یہودی آبادکاری کے خلاف شہری رواں برس مئی سے مسلسل احتجاج کر رہے ہیں، جہاں غیر قانونی آبادکاری کا سلسلہ جاری ہے۔ اسرائیلی فورسز نے مظلوموں کے قتل کو صحیح ٹھہراتے ہوئے یہ دلیل دی ہے کہ یہ لوگ ٹائر جلا کر احتجاج کر رہے تھے اور پتھراؤ کر رہے تھے، یعنی کہ وہ معمولی پتھراؤ کے بدلے سیدھا سر پر گولی چلانے کو صحیح ٹھہرا رہے تھے۔
بتا دیں کہ فلسطینیوں کو بے دخل کرنے کے لیے اپنی غیر قانونی بستیوں کی تعمیر کا سلسلہ اسرائیلی حکومت جاری رکھے ہوئے، جس سے ہزاروں فلسطینی خاندان بے گھر کر دیے گئے ہیں اور اپنی زمین کو حاصل کرنے کے لیے فلسطینی مسلسل جدوجہد کر رہے ہیں۔ خیر ہے کہ رواں ماہ کے اوائل میں انسانی حقوق کے ایک ادارے نے اپنی رپورٹ میں کہا تھا کہ اسرائیل حال ہی میں غزہ کی سرحدی پٹی پر احتجاج کے دوران فائرنگ سے 200 فلسطینیوں کو قتل کرنے اور ہزاروں کو زخمی کرنے کے حوالے سے تحقیقات کرنے میں ناکام رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ افغانستان کے لیے ڈونرز نے $28 کروڑ دینے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ عالمی بینک کے اعلامیہ کے مطابق افغانستان میں غذائی ضروریات اور صحت کی سہولیات کے لیے رقم افغانستان کے لیے تعمیر نو ٹرسٹ فنڈ سے دی جائے گی۔ اعلامیہ کا کہنا ہے کہ ورلڈ فوڈ پروگرام فنڈ کے پروگراموں میں مالیاتی خلا پر کیا جائے گا۔ افغانستان میں خوراک کی کمی کے انتباہ پر عالمی بینک نے افغانستان کو امداد کی فراہمی پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ افغانستان میں اگست میں طالبان کے اقتدار سنبھالنے کے بعد امریکہ اور عالمی مالیاتی اداروں نے افغانستان کے لیے امداد معطل کر دی تھی اور افغانستان کے $9 بلین کے کرنسی اثاثے منجمد کر دیے تھے۔ یہ ایسا کٹھور اور سخت قدم ہے جس کی وجہ سے افغانستان شدید مشکلات سے دوچار ہے۔ ناظرین، آج کی خبروں میں اتنا ہی۔ کل پھر ہوگی ملاقات مزید اہم خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔